جھنجھٹوں سے ہم آزاد ہو چکے ہیں. ہم سمپل سیدھے سادے مسلمان ہیں. نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ سنی ہے، نہ واپی ہے، نہ چشتی ہے، نہ قادری ہے، نہ رضوی ہے، نہ نوری ہے، نہ سور وردی ہے، نہ بردی ہے، نہ بغیر وردی ہے. ہم کیا ہیں؟ ادھر حکم محمد ہے، ادھر گردن جھکی ہے. ہمارا دین ایمان کیا ہے؟ ابن مسعود کا وہ فہم ہمارا دین و ایمان ہے. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو اٹھے ہوئے دیکھا جمعے کے دور کا، بیٹھ جاؤ. ابن مسعود جوتیوں کی جگہ پر وہی بیٹھ گئے. کہا عبداللہ تجھے تو نہیں کہا بیٹھ، تو کیوں بیٹھ گیا؟ کہا آقا کانوں میں آواز آئی تھی بیٹھ جاؤں، محمد کی آواز سن کے پھر کھڑا کیسے رہ جاؤں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نبی سے اللہ اعلان کروا رہا ہے، اے نبی کہو قل، اعلان کرو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. کائنات والوں میں امام کائنات ہوں، آدم کی اولاد کا سردار ہوں، زبان حال سے کہنے دیجیے. نبی نے کہا میں سید ولد آدم، آدم کی ساری اولاد کا سردار محمد الرسول اللہ. اللہ حمد کا جھنڈا دے گا تو محمد الرسول اللہ. آدم و من سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک کو چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی. اللہ کہہ رہا ہے نبی کا قل، اعلان کرو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک الا ما شاء اللہ. جو اللہ مجھے نفع نقصان دینا چاہے وہ تو ٹھیک، میں خود کسی نفع نقصان کا مالک. ولو كنت اعلم الغیب، اگر میں عالم الغیب ہوتا. ابھی آپ کبسا کھانے کے لیے بیٹھو، کھانا کھانے کے لیے بیٹھو، اور آپ کو اس کھانے میں مکھی نظر آ گئے، کھاؤ گے؟ کتنی بھی بھوک لگی ہوئی ہو وہ حصہ کھاؤ گے؟ مکھی نظر آنی دیکھ کر کوئی نہیں کھاتا. نبی سے بات کروا رہا ہے، کہو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر میں عالم الغیب ہوتا ساری خیر کی باتیں اکٹھی کر لیتا، بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی. لیکن میں تو عالم الغیب نہیں. خیبر کی جنگ میں ایک یہودیہ میرے لیے خیبر کے موقع پہ گوشت کے اندر زہر لگا کے لائی. میں عالم الغیب نہیں، مجھے نہیں پتہ لگا گوشت میں زہر ہے، میں نے کھا لیا. اور وفات کے وقت میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا عائشہ اس یہودیہ نے جو زہر کھلایا تھا آج میرے جسم کی رگوں کو کاٹ رہا. اللہ یہودیوں کو برباد کر، اللہ یہودیوں کا بیڑا غرق کر، اللہ یہودیوں کو ذلیل و رسوا کر. ان ظالموں نے ہمارے رسول کو زہر دیا اور آج تک اس رسول کی امت پہ ظلم کرتے آ رہے ہیں. اللہ دنیا میں بھی ان کو برباد کر اور آخرت میں بھی ان پر اپنا عذاب نازل فرما. اللہ یہودیوں کو برباد کر، یہودیوں کے دوستوں کو برباد کر، نصارہ کو برباد کر، نصارہ کے دوستوں کو برباد کر، مشرکوں کو برباد کر، مشرکوں کے دوستوں کو برباد کر، اور اپنے رسول کی امت پر اللہ اپنے رسول کی امت پر رحم فرما. اللہ اپنے رسول کی امت پر رحم فرما. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ وہ زہر جو مجھے یہودیہ نے کھلایا تھا اب میری لوگوں کو کاٹ رہا ہے. اللہ کے نبی سے مالک اعلان کرواتا ہے، کہو وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر مجھے غیب کیا خبر ہوتی لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، بڑھائی اکٹھی کر لیتا. میں وہاں بیٹی کا رشتہ بھی کیوں کرتا جہاں رخصتی سے پہلے ہی طلاق کو جانی ہوتی. میں طائف میں جاتا ہی کیوں جہاں میرا ماتا پڑتا ہے. میرے وقت میں دانت کیوں ٹوٹتے، میری عائشہ پہ تہمت کیوں لگتی. زبان حال سے کہنے دیجیے لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بھلائی اکٹھی کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، میں تو ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں. جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، جہنم سے ڈراتا ہوں. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کو جو ایمان لے آئے. تو سوچئے کائنات کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نفع و نقصان کے مالک نہیں تو پھر اور کون ہے نفع و نقصان کا مالک؟ اور جو لوگ غیروں سے جا کر غیب کی باتیں پوچھتے ہیں، اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں، ان کاہنوں سے، ان نجومیوں سے سوال کرتے ہیں میری شادی کب ہوگی، میرے رشتہ کب ہوگا، میرا فلاح کب ہوگا، مجھے رزق کب ملے گا. یہ جو روڈ کے اوپر بیچارے بیٹھے ہوئے جن کی اپنی قسمتیں برباد ہیں وہ لوگوں کی قسمتوں کا حال کیا بتاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی پیشن گوئی کرنے والے کے پاس آئے، اس سے کسی چیز کے بارے میں صرف سوال کرے، تصدیق نہیں، یہ نہ کہ تمہیں سچ کا، صرف پوچھے ہاں جی فلاں کب ہوگی، یہ حکومت کب تک رہے گی،
ہمارے انتخابات کب ہوں گے، الیکشن کب ہوگا، وزیر اعظم کون بنے گا، شادی کب ہوگی، ہمارے چوری ہوگی تھی، چور کون تھا، صرف اس سے سوال کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں۔ یہ طوطے لے کر بیٹھے ہوئے، ڈبوں کے اندر پرچیاں لکھ کر بیٹھے ہوئے اسلامی فال نامے کے نام سے، صرف ان سے سوال کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ 40 دن کی نمازیں نہیں قبول ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی کاہن کے پاس آئے اور اس کی بات کو سچا سمجھے، اس کی بات کو سچا سمجھے، پھر کیا ہوگا، اس نے رسول اللہ پر اتری ہوئی شریعت کا کفر کر دیا۔ کسی نہ چمی کے پاس، کاہن کے پاس، طوطے والے کے پاس، پھال لانے والے کے پاس، منتر لکھنے والے کے پاس کوئی آئے اور جو وہ پیشن گوئی کرنے والا کرے اس کو سچا مان لو تو وہ اس شریعت کا منکر ہے جو شریعت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں اپنی اصلاح کرو، اللہ سے رجو، یہ ہم پر واجب ہے۔ ہر حال میں اللہ سے دوستی لگائیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، اللہ سے دوستی ایسی لگائیں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے، جو سوال کرنا ہے اللہ سے کریں، اور جو اللہ نے میری اور آپ کی قسمت میں لکھ دیا قلم خشک ہو چکی، اب تبدیلی نہیں، قلم خشک ہو گئی، جو ہونا ہے آپ کو وہ ہو کر رہنا ہے جو اللہ نے لکھ دیا۔ اگر اللہ آپ کو خیر دینا چاہے، ساری کائنات مل کے اس خیر کو روکنا چاہے، وہ روک سکتی؟ اللہ آپ کو کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے، کائنات مل کے آپ کو بھلائی دینا چاہے، وہ دے سکتی؟ جب نہیں، کلمہ خشک ہو گئی، لکھی گئی، تو توکل اللہ پہ کرو، بھروسہ اللہ پہ کرو۔ یہاں شیطان دل میں پا ڈالے گا، مولوی صاحب نے انہیں کیا کلمہ خشک ہو گیا تو جی میں جنت جانا ہوا لکھیا ہوا ہے، ٹر جگہ میں نماز کیوں پڑھا؟ سوال آتا ہے کون سمجھ گیا؟ تقدیر میں جو لکھا وہ ہوگا، اگر میں نے جنت میں جانا ہے تو جاؤں گا، اگر جہنم میں جانا تو جاؤں گا، تقدیر لکھی کی کرم خوش ہوگی، اللہ کا سما کیا کروں گا نماز پڑھنے کی؟ اچھا میٹھا میٹھا ہاتھ تھوڑا تھوڑا سوچ، آپ کی قسمت میں لکھا ہے کہ آج رات کو آپ نے مرغی کھانی ہے، قسمت میں لکھا ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر دکان کھول لینا ہوتی ہے، اللہ نے قسمت میں لکھا ہے مرغی کھانی ہے، قسمت میں ہوئی تو گھر بیٹھے کھا لوں گا، بیٹھے رہوں گے۔ اسی مولوی صاحب تھوڑا دماغ خراب ہے، حرکت اس برکت ہے، دکان کھولوں گا، گاہک آئے گا، ٹائر بیچوں گا، 4 آنے بچے گا، مرغی خرید کے لاؤں گا۔ قسمت میں تو ہے لیکن محنت تو کرنی ہے، یہی بات ہے بھائی، قسمت میں ہے جو ہے، لیکن مجھ پہ اور آپ پر کیا ہے؟ محنت کرنا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ کے در راستے کھولے، مسجد کا بھی کھلا ہے، مندر کا بھی کھلا ہے، مسجد کا بھی کھلا ہے، درگاہ کا بھی کھلا ہے، مسجد کا بھی کھلا ہے، شراب کھانے کا بھی کھلا ہے، مسجد کا بھی کھلا ہے، جمعے کرنے کا بھی کھلا ہے، جالیات میں آنے کا بھی کھلا ہے، ڈشن دینے میں بیٹھ کے فلمیں دیکھنے کا بھی کھلا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ راستے کھلے ہیں، کافر ہونا چاہو تمہاری مرضی ہے، شاکر بننا چاہو تمہاری مرضی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں اپنے مومن بندوں میں شامل فرمائے، اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہم نے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ہم نے جو قرض میں دبے ہوئے ان کے قرض دور فرما، اللہ ہم نے جن کی اولاد نہیں ہے ان کو سارے نیک اولاد عطا فرما، اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، اللہ ہمیں سب کو ہمارے نبی کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے اپنی رحمت سے جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے عظیم چہرے کے زیارت، اللہ ہمیں اس زیارت سے محروم نہ فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔